معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع ہے دعا اور صبر کا تعلق۔ سامعین کرام، ہم سب دعا کرتے ہیں، کوئی صحت کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی رزق کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی دل کے سکون کے لیے، لیکن اکثر ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، کیوں اللہ خاموش ہے، کیوں میرے آنسو اور میری دعائیں جواب کے بغیر۔ سامعین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک انمول پیغام دیتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں، صبر وہ پل ہے جو دعا کو قبولیت تک لے جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! یعنی دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں، بلکہ دعا کے بعد انتظار کرنا، دعا کے بعد ہمت نہ ہارنا، دعا کے بعد اللہ پر یقین رکھنا، یہی صبر ہے، اور یہی صبر دعا کو قبولیت تک پہنچانے والا ہے۔ سامعین کرام، آئیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ دعا اصل میں ہے کیا۔ رومی فرماتے ہیں، جب تم دعا کرتے ہو تو اپنی روح کو جگاتے ہو، یعنی دعا اللہ کو یاد دلانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ دعا اصل میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، ایک سہارا ہے، ایک پناہ گاہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجیب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن قبولیت ہمیشہ ہمارے حساب سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حساب سے ہوتی ہے۔ مولانا رومی نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا کہ وہ فرماتا ہے، دعا ایک بیج ہے اور صبر اس بیج کو پھلنے کا وقت دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک کسان آج بیج بونے اور کل ہی زمین کھود کر دیکھے کہ پورا پودا کیوں نہیں نکلا، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ نہیں نا۔ کسان جانتا ہے کہ بیج کو وقت چاہیے، پانی چاہیے، مٹی چاہیے، موسم چاہیے اور صبر چاہیے۔ بلکہ ایسے ہی دعا بھی ایک بیج ہے، اگر آپ صبر کریں تو یہ بیج پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے اور زندگی بدل دیتا ہے۔ سامعین کرام، دعا اور صبر کی طاقت کو ہم انبیاء کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے کتنے سال دعا کی، آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، مگر صبر کا دامن نہیں چھوٹا۔ آخر کار اللہ نے یوسف کو واپس لوٹایا اور دعا قبول ہوئی۔ یہ ہے دعا اور صبر کا حسین ملاپ۔ مولانا رومی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا کے بعد فوراً جواب نہ ملے تو غمگین مت ہونا، تمہاری دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دعا ایک خزانہ ہے جو وقت پر کھلتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! دعا فوراً اثر دکھانے یا دیر سے، لیکن دعا ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ سامعین کرام، کبھی کبھی دعا میں تاخیر صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رومی فرماتے ہیں، صبر وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی جب دعا کے بعد ہر طرف اندھیرا، خاموشی لگے تو صبر وہ روشنی ہے جو ہمیں امید دیتی ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا دیا تھا۔ وہ دیا پورے جنگل کو روشن نہیں کر رہا تھا، لیکن اتنا ضرور کر رہا تھا کہ وہ ہر قدم دیکھ کر آگے بڑھ سکے۔ صبر بھی ایسے ہی ہے، یہ پورا مستقبل نہیں دکھاتا، لیکن اتنا یقین دلاتا ہے کہ اللہ راستہ دکھا رہا ہے۔ سامعین کرام، دعا اور صبر کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ دعا ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے اور صبر ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی کرتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں، دعا تمہیں اللہ کے دروازے تک لے جاتی ہے اور صبر اس دروازے کو کھولتا ہے۔ آئیں اس کو مزید سمجھتے ہیں کہ ایک اور مثال ہے، جب بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے تو کبھی ماں فوراً دیتی ہے اور کبھی تھوڑی دیر کے بعد۔ کیا ماں اس کو بھول گئی؟ نہیں، وہ جانتی ہے کہ کب دینا بہتر ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ دعا کو اس لیے تاخیر سے دیتا ہے تاکہ تمہارا دل اور زیادہ اس کی طرف جھکے۔ کیا یہ بات ہمیں نہیں بتائی کہ دعا کا مقصد صرف مانگنا نہیں، بلکہ اللہ سے جڑ جانا ہے؟
سامعین کرام، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن جب وقت آیا تو اللہ نے اس سے بہتر دیا۔ شاید آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہو کہ کبھی آپ نے کچھ مانگا لیکن اللہ نے کچھ اور دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہی آپ کے لیے بہتر تھا۔ یہی دعا اور صبر کی اصل حقیقت ہے۔ سامعین کرام، آج کا موضوع یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ موضوع میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔